بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پروگرام کا پہلا حصہ پیش کیا جائے گا اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی ساری مصنوعات وہ 100% خالص ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسلامک شہد سینٹر کے تعاون سے شو جو ہے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست، اور جن کا آپ اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پہ، اور خصوصی طور پہ جتنے بھی ریلیجس ایشوز کے حوالے سے جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، جو بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جنید اقبال صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بھئی یہ شکریہ اسلامک شہد سینٹر کا کہ ان کی وجہ سے ہماری، آپ کی اور آپ کی ناظرین کی جو ہے نا اب تک کے پلیٹ فارم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، آپ کا پیار۔ اچھا، میں آپ سے نا جس طرح شہد ایک نعمت ہے، جی ایسے میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، ایسا ہی اتنی نعمتیں، اور ہم اگر شکر کرنے کی طرف آئے نا تو ہمارا ایک ایک سانس لینا بھی شکر کا مقام ہے، اور ایک مطلب شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس کروڑوں مواقع ہیں، ایسا ہی، اور ناشکری کے لیے ہم ڈھونڈ کے ناشکری کرتے ہیں۔ ایسا ہی۔ اور ایک چیز اور، جب ہم اللہ تعالیٰ کا اگر شکر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنا کوئی زبردستی اور جبرن والا ہوتا ہے نا، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، تصویر جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لگ نہیں رہا ہوتا کہ ایک جملہ جو نکلا ہے، جو ایک لفظ نکلا ہے شکر، وہ اندر سے شکر ادا کرنے والا نکلا ہے۔ وہ تو ایک زبردستی ہم نے گنا ہوا ہے کہ 33 دفعہ پڑھنا ہے تو 33 دفعہ پڑھ کے بس گال ختم۔ ایسا ہی۔ تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے اس مزاج کے حوالے سے، ہمارے رویے کے حوالے سے، کہ کچھ تھوڑی سی اس میں ترتیب بہتر کر کے شکر الحمدللہ کا مزہ لوٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت کمال بات فہیم بھائی آپ نے کی ابتدا میں، اور دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، ہم ایکچوئل ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دی، اس کی کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں نا تو یقین مانیے ہمارا پورا وجود جا کر شکر کی اعلیٰ منزل پر کھڑا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے چونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو ہم شکر کی منزل پہ کھڑے ہونے کی بجائے شکوے کی منازل کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے ہم اس کے لیے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف آپ اپنی اس آنکھ کی بینائی کا شکر ادا کرنے لگے نا تو آپ کی زندگی کی عبادت ایک طرف ہے اور آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے۔ یہ اگر بلر ہو جائے یعنی سامنے اگر کسی انسانی وجود کو آپ دیکھ نہ سکے، دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش مجھے واضح نظر آنا شروع ہو جائے۔ آنکھ کی نعمت کا اس سے پوچھیں کہ جو نابینا ہے، جس کو نظر کچھ نہیں آتا، وہ سماعتوں پہ چلتا ہے، اور جیسے لوگ اس سے کہتے ہیں یا تو وہ دائیں کی جانب مڑ جاتا ہے، بائیں جانب مڑ جاتا ہے، یا آگے چلنے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کاش اللہ کی نعمتوں کو میں دیکھ پاتا، اس کائنات کو دیکھ پاتا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے نا، ہاتھ۔ اچھا معافی چاہتا ہوں، اور اس وقت کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے جب وہ نابینا جس کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہو؟ وہ کیسا ادا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ پروردگار جو تو نے مجھے نہیں دیا میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ جو ہاتھ ہے، ہاتھ، اگر یہ ہاتھ آپ کے پاس نہ ہو، آپ سوچئے آپ کام نہیں کر سکتے صاحب، کام نہیں کر سکتے آپ، اللہ کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں، آپ محتاج ہوں گے کہ آپ کو کوئی شخص آ کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ یہ جو پیر ہیں، پیر، اگر یہ پیر آپ کے پاس نہ ہو آپ چل نہیں سکتے، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ معذور ہو جائیں گے، ویل چیئر کے اوپر ہوں گے، محتاج ہوں گے کہ کوئی آئے اور آپ کو آ کر لے کر جائے۔ اور معذوری کے حساب سے سب سے زیادہ بڑی معذوری جو ہے نا وہ ذہنی معذوری کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے، یہی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر صرف یہ سوچیں، یہ جو آپ لقمہ جب پیٹ میں اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آپ منہ سے لقمہ اتار لیتے ہیں، آپ کا معدہ، آپ کا جگر اس کو ہضم کر لیتا ہے،
जिगर हजम भी करता है, मैदा हजम भी करता है और फिर फुजले की सूरत में निकल भी जाता है। मैंने उन लोगों को देखा है फहीम भाई कि जिनको अल्लाह ताला ने, अल्लाह माफ करे, वो लोग हैं जिनको बहुत नेमतों से नवाजा, बहुत ही कर्रोफर में थे। आज सूरत हाल क्या हो गई है कि अपने मुंह से लुकमा नहीं उतार सकते। ट्यूब लगी हुई है कि ट्यूब के जरिए से जो है वो लिक्विड जाता है और ट्यूब ही के जरिए से वो फुजला बन के निकल जाता है। वो रोते हैं, पीटते हैं कि काश एक लुकमा जिंदगी में हम अपनी पूरी दौलत उठाकर किसी को दे दें और वो हमें ये सेहत दे दे कि हम एक लुकमा जो है उतार सकें, एक लुकमा उतार सकें। इंसान अगर सिर्फ एक लुकमे को उतारने की नेमत को समझ ले ना, सिर्फ एक लुकमे की उतारने को, और इंसान ये समझ ले कि जो एक घूंट पानी है या एक घूंट चाय है, इसकी उतारने की नेमत को अगर इंसान सिर्फ समझ ले, यकीन मानिए पूरी जिंदगी इंसान शुक्र में पड़ा रहे। जाकर देखिए उन लोगों को हॉस्पिटल्स में कि जो बेचारे डायलिसिस के ऊपर हैं, जो बेचारे आईसीयू में हैं, जो बेचारे कोमा के अंदर हैं, जिनको ट्यूब्स के जरिए जो है वो अपना लिक्विड दिया जाता है और उनको पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी है क्या। डायलिसिस कराते हैं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो बेचारे हर दफा एक नई जिंदगी से गुजरते हैं, एक नई मौत से गुजरते हैं। वो हार्ट के पेशेंट्स जो बेचारे चल नहीं पाते, उनको देखे तो आपको पता चलेगा कि परवरदिगार ने कितना बड़ा इनाम हम पे किया हुआ है। वो कैंसर के पेशेंट्स कि जिनके जिस्म कटते हैं, आप सोचिए जरा, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें कम है। जिनके चेहरे कट जाते हैं, जिनके सीने कट जाते हैं, जिनके हाथ कट जाते हैं, जिनके पैर कट जाते हैं, लेकिन कैंसर खत्म नहीं होता। वो काट पीट करने के बाद जो है वजूद कटा पिटा हुआ जो है वो आखिर में जो है मर जाता है और उसके बाद जो उसकी तदफीन कर दी जाती है। इंसान अगर सिर्फ इस बात का शुक्र अदा करे तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी गुजर जाए। मैं तो एक और जुमला अदा करना चाहता हूं, हम इंसान तो वो हैं जिनसे अब सर्दियां भी बर्दाश्त नहीं होती। आप देखिए जरा सी ठंड क्या बड़ी है, हम कंबलों से बाहर नहीं निकलते, गर्मी बढ़ती है एसी से बाहर नहीं निकलते। अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना तो किसी दिन रात के किसी मौके पर किसी सड़क पर निकलें और देखें कि जब कोई गरीब किसी सड़क के किनारे लेटा हुआ होता है और सर्दी में ठठर रहा होता है, उस वक्त उसके पास कंबल नहीं होता, और आप जरा इज्यूम करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है कि आप कंबलों पे कंबल ओढ़ने के बाद जो है उस सर्दी से महफूज हो जाते हैं और अपने आप को जो है गर्म कमरे के अंदर ढांप लेते हैं। वो शख्स आपको बताता है, वो शख्स कि अल्लाह ताला ने आप पर कितना बड़ा करम किया है कि उसके पास एक कंबल मौजूद नहीं है। अगर आपको अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है ना तो सिर्फ उस कचरा चुनने वाले बच्चों को देखें और गरीबों को देखें जो बेचारे जाकर कचरा कुंडियों से, अल्लामान अल हफीज, मैंने देखा है लोगों को बहुत करीब से कि बेचारे उस कचरा कुंडी के अंदर झुके हुए होते हैं पूरे वजूद के साथ और एक निवाला तलाश कर रहे होते हैं फहीम भाई, एक निवाला। और वो निवाला भी क्या है कि जिसे जानवर ना खाएं, वो बेचारे तलाश करके उसको खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि अब रात का पता नहीं क्या होगा। उन लोगों को देखने के बाद अंदाजा होता है कि परवरदिगार का हम पर कितना बड़ा इनाम है। हम जो चाहते हैं खा लेते हैं, जो चाहते हैं पी लेते हैं, जो चाहते हैं पहन लेते हैं। रब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, उसका शुक्र अदा कीजिए, अपने आप को कुफरानी नेमत से बचाएं, क्योंकि अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर आपकी नेमतों को अल्लाह ताला आपसे छीन लेगा। अच्छा, कुरान पाक में भी तो ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ना कि फरमाया गया है कि तुम शुक्र करो मैं और दूंगा, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। हाँ। बात यह है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में ज्यादती करेगा। देखिए ना, ये तो जब एक बात कही गई है इसका मतलब ये तो वादा है रब का। तो अगर हम वाकई दिल से अपनी चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू हो जाए तो अच्छा, लालच से नहीं, वैसे उसकी नेमतें देख के अगर शुक्र करना शुरू हो जाए तो वैसे ही लहरें बहरे हो जाए। वो रब बड़ा करीम है साहब। बात मैंने आपको कहा ना, हमारा मसला क्या है कि हम लालची लोग हैं। हम लालची लोग हैं। हमारा प्रॉब्लम दूसरा है, हम हरीस लोग हैं। हम अंदर से बदबूदार हो गए। हमें अल्लाह की अता करदा नेमतों का भी जो है वो अब ख्याल नहीं है, जबकि उस रब ने हमें इतना दिया है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, सिर्फ एक आंख की बिनाई का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, पूरी जिंदगी शुक्राने में गुजर जाएगी। छोड़ दीजिए पूरे वजूद को कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ अता किया है। अच्छा, हम रब से ना मांगते भी है ना तो अपनी अपनी डील बना के मांग रहे होते हैं। अब देखें कि कहते अल्लाह मियां तो सानू 1 करोड़ दे, मैं 50 लाख तेरे नात देता हूं। मतलब तो जेब में जो तेरे पास 100 रुपया है बंदे, वो उसमें से 50 रुपए देते हुए मौत पड़ रही है। 1 करोड़ में से 50 लाख कौन देगा? तो मगर हाँ, हम ये कह नहीं हमारे पास तो है नहीं, जब इतने पैसे आ जाएंगे ना तब हम अल्लाह ताला के नाम पे। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। जो लोग लोगों को दिया करते हैं, मैं अमूमन एक बात कहता हूं, आप देखिएगा रात की तारीकी में, दिन की रोशनी में जब आप निकलते हैं, अचानक एक फकीर आपके सामने आ जाता है, आपसे आके सवाल करता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो। आप उसकी असेसमेंट करते हैं कि लेने के काबिल है कि नहीं है। उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ अगर लेने के काबिल है तो मैं देता हूं। देते वक्त भी आप सोचते हैं कि जी सबसे छोटा नोट जो आपकी जेब में होता है आप वो निकाल के उसके हाथ में देते हैं, उसमें पुराने वाला हो सकता है। पुराने वाला।
آپ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چلو میں نے ایک کام کر دیا. آپ یہ دیکھتے ہیں مستحق ہے کہ نہیں. میرا ایک فارمولا یاد رکھیں, اور یہ ایسی بات ہے کہ آپ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کریں نا, آپ یقین مانیے اللہ کی نعمتوں کو آپ دیکھیں گے. جب مستحق آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس کو تو دے ہی دیں, اس کو بھی دیں جو مستحق نہیں ہے. جب آپ مستحق کو دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں, اور وہ بھی عطا کرتا ہے جس کے آپ مستحق نہیں ہوتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک یہ بات ہے بلیو کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت. ایسا ہی ہے. اور ویسے بھی اس نے مانگا کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ مانگا ہے نا, بس بات ہی ختم ہوگی نا. ایسا ہی ٹھیک ہے. خیر جناب, ایک وقفہ ہے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے جب اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہم بتائیں گے افادیت کے حوالے سے, شہد سے متعلق, اور اسلامک شہد سینٹر کا جو پیغام ہے اس حوالے سے. آپ انسان کو شہد کا ایڈکٹ ہونا چاہیے, لازمی چاہیے. اچھا اب بات کیا ہوتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی شہد جو ہے وہ کہاں سے لیا جائے. سب سے بڑا سوال یہ کہ جی نارملی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں, صحیح خالص شہد کہاں سے ملے گا, خالص شہد کہاں سے ملے گا, یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے فیک چیزیں ملتی ہیں, فیک پروڈکٹس ملتی ہیں, تو لوگ اس کی شہد سے دوری کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ لوگوں کو فیک پروڈکٹس اتنی ملی ہیں, یا جعلی شہد اتنا ملا ہے, یا خالص شہد نہیں ملا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ یار صحیح شہد تو ملتا نہیں ہے, اصلی شہد تو ملتا نہیں ہے. پرانے وقتوں میں جب گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, تو اس وقت تو خود شہر کو اتارنے پہ یقین رکھتے تھے اور شہد استعمال بھی کرتے تھے. جب سے یہ شہروں میں اور وہ راستہ ٹوٹا ہے نا ذرا جنگلوں پہاڑوں سے اور سارے گاؤں دیہاتوں سے, تو تب سے وہ یقین بھی ختم ہو گیا, کیونکہ باہر واقعی اس زمانے میں ہوتا یہ تھا, ہر 3-4 مہینے بعد ایک آواز لگتی تھی, وہ چاچے کوئی وہ مامے کوئی ہے وہ شہد لے کر آئے, تو وہ گاؤں سے نکلتے تھے, وہ ایک پگڑی وگڑی پہنی ہوئی تھی, وہ شہد کے 3-4-5 جار جو ہے لے کے آتے تھے, اور وہ بڑی بڑھیا تقسیم ہوتا تھا. بڑی بڑھیا کہتی تھی وہ لے کر آیا, وہ 1 کلو جو اتنے کا مل رہا ہے, اور وہ بالکل پیور شہد ہے, وہ صحیح آدمی ہے, وہ صحیح لے کے آتا ہے گاؤں سے. تو وہ اس زمانے میں ہوتا تھا, لوگ لے کے آتے تھے گاؤں دیہات سے, پھر شہروں کے اندر جو ہے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. اب اسلامک شہد سینٹر نے جو ہے یہ آسانی کر دی ہے. آپ کو وہ کسی چاچے کی جو ہے وہ منتظر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ڈور اسٹیپ پہ اسلامک شہد سینٹر نے یہ ساری پروڈکٹس رکھ دی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ابھی تو ہوم ڈیلیوری بھی ہے ان کی, ہوم ڈیلیوری بھی ان کی ہے, اور آؤٹ لیٹس بھی ظاہر ہے پورے پاکستان میں موجود ہیں. یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو اپنے کسٹمرز کو جنگلات کا 100% خالص شہد جو ہے, جسے آپ آرگینک را شہد کہتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آفر کرتے ہیں آپ کو. مثال کے طور پہ شہد آپ کو اچھا نہیں لگتا, یا شہد آپ کو لگتا ہے کہ یار پروڈکٹ صحیح نہیں ہے, خالص نہیں ہے, آپ کو کوئی بھی شبہ آتا ہے, آپ پروڈکٹ کو واپس کیجئے, اپنے پیسے لے کر چلے جائیے. ایک بات جو بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا واحد ادارہ ہے اسلامک شہد سینٹر, جو پاکستان بھر میں ظاہر ہے اس کے آؤٹ لیٹس تو موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کسٹمرز کو یہ بہت سی چیزیں, بہت سی فیسلٹیز دیتا ہے, جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ مختلف جو ادارے ہیں ان سے یہ سرٹیفائیڈ ہیں, یعنی ISO سے سرٹیفائیڈ ہیں, حلال فوڈ اس کے ساتھ ساتھ PCSIR کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ ہے, سرٹیفائیڈ ہے, اور پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول پنجاب فوڈ اتھارٹی سے بھی منظور شدہ ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے, ان کا چونکہ کام ایسا ہے, تو پاکستان بھر سے جو میدانی علاقے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں, خاص طور پر جو جنگلات وغیرہ ہیں, وہاں سے خالص شہد مختلف موسموں کے اعتبار سے جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر ان کی جو فیکٹری ہے اس میں جو اعلیٰ ٹیکنیکی ٹیم موجود ہے, بہت ہی ریفائن ٹیم موجود ہے, اعلیٰ درجے کی ٹیم موجود ہے, جو اس کا بڑا کراس چیک رکھتی ہے اور بہت طریقے سے اس کو ریفائن کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اسلامک شہد سینٹر, میں سجیسٹ لوگوں کو یہ کروں گا کہ شہد کو ایک تو اپنی زندگی میں شامل کریں, اس کا انٹیک شروع کریں, اگر آج تک نہیں کیا تو اب شروع کر دیں. اچھا شہد کے کئی حوالوں سے فوائد ہیں نا, یعنی مثال کے طور پہ آپ اس کو بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں, بہترین اینٹی سیپٹک ہے, بہترین اینٹی بائیوٹک ہے, اور مطلب آج کل کے دور میں ہم اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ میڈیسنز استعمال کرنے اور بچوں کو کھلانے کے حوالے سے بڑے پریشان بھی رہتے ہیں. اور واقعی کیونکہ جو اینٹی بائیوٹک کی جو میڈیسنز ہم لوگ اپنے دور میں کھاتے رہے ہیں, اپنے بچپن میں کھاتے رہے ہیں, آج وہ کام ہی نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم اتنی وہ اگلی جنریشن کی دوائیاں پہ آ چکے ہیں. ہاں تو ہم اگر واقعی اس قسم کی چیزوں پہ رہتے ہیں, ہم لوگ تو شہد دی ہے, اس نے ساری زندگی ویسے ہی رہنا ہے, اور اس نے قرآن پاک میں ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ شفا ہے, تو ہمیں اس کی شفا تو ملتی ہی رہنے تھی, اس کا اثر بھی. ایک اور بات جو ہے نا, آپ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ آپ یوں دیکھیے, جب آپ اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں تو وہ فار دا ٹائم بینگ آپ کے مرض کو تو ٹھیک کرتی ہے, لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں
وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. آپ کی باڈی جو ہے دوسری جگہوں پہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, ہے نا, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو پھر آپ جو ہے وہ آہستہ بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. بات یہ کیونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے شہد کو ایسا اینٹی بایوٹک بنایا ہے, ایسا اینٹی سیپٹک بنایا ہے, ایسی اس میں ڈوز ہے, ایسی اس میں شفا ہے کہ آپ اس کو کھاتے چلے جائیں, اس میں شفا ہی شفا ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں اس کے کھانے کے ظاہر مختلف انداز ہیں. آپ کو کہیں یہ فربا کرتا ہے, کہیں آپ کے لیے ڈیٹاکس کا کام کرتا ہے, کہیں پتلا کرتا ہے, کہیں پتلا. تو آپ کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کا استعمال کریں. بات یہ ہے استعمال لازمی کریں. اور استعمال کرنے کے لیے ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامک شہد سینٹر سے بہتر جو ہے مجھے اس وقت کوئی پروڈکٹ پاکستان کے اندر اس اعتبار سے شہد کا نظر نہیں آتا. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں, ان میں سے کوئی صاحب یا خاتون وہ چاہیں کہ وہ شہد کو استعمال کریں اپنے کسی مرض کے حوالے سے, اور انہیں اس چیز کا پتہ نہ ہو کہ جو انہیں مرض ہے, فرض کریں بلڈ پریشر ہے یا کوئی, تو اس کے لیے میں شہد کو کس طرح استعمال کروں؟ کیونکہ شہد ایک غذا کے طور پہ تو مطلب آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں, آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا بریڈ کے ساتھ کھائیں, آپ مطلب جس طرح مرضی کھائیں, مگر اس کو آپ دوا کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھوڑا سا طب کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ اس میں آپ یہ فلانی چیز کا رس ایڈ کریں یا وہ ایڈ کریں یا پانی گرم رکھیں یا نہار منہ رکھیں, کھانے کے فوراً بعد اگر آپ پئیں تو اثرات بدلتے جاتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو کیا اسلامک شہد سینٹر کا یہ جو ہیلپ لائن نمبر جو ہم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں, یہاں پہ فون کر کے وہ مطلب پورا مشورہ بھی لے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ اس مرض کے لیے آپ یہ والا شہد ہم آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ استعمال. بالکل. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ سوسائڈ بامبنگ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. وہ جو لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں وہ خود ہی نیم حکیم بن جاتے ہیں, خود ہی خطرہ جان بن جاتے ہیں, تو وہ خود خطرہ جان اپنے لیے نہ بنے. بالکل صحیح بات. ایک تو یہ کہ ان کے جو نمبرز ہیں اس پہ آپ کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ان کے بروشرز میں بھی ظاہر بہت سی چیزیں سجیسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں بیماریوں کے حوالے سے. اور اس سے آگے کی میں بات کروں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال تو آپ کو پتہ چلی جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی اچھے حکیم سے رابطہ کر لیں اور اس سے کہیں جی شہد کو جو ہے میں اس بیماری میں استعمال کرنا چاہتا ہوں, آیا کہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات تو یہ. اور اگر کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے, تو آپ کو کئی چیزیں بتا دیں گے کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں, اس طرح سے کریں. اصل مدعا یہ ہے کہ آپ کو شہد صحیح ملنا چاہیے. بیسک تو یہ ہے نا, شہد صحیح ملنا چاہیے. اور کہاں سے ملنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامک شہد سینٹر وہ بہترین پروڈکٹ ہے. اور بھی جگہ ہوں گے مگر اس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یس یہ ایک اچھی مستند جگہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اور بہت سی جگہ ہوں گی, لیکن وہ کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا ٹاپ آف دا لائن جو ہے کوئی چیز آپ لے کے آتے ہیں, تو ٹاپ آف دا لائن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میں بھی میں غلط ہوں لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن پروڈکٹ جو ہے وہ ان کا یہی ہے, اسلامک شہد سینٹر والوں کا. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کا استعمال کریں, دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو نارملی ہمارے یہاں بچوں کے اندر جو ہے نا یہ رجحان بالکل ختم ہو گیا ہے آرگینکس کی طرف جانا یا یہ شہد کا استعمال کرنا. بچے استعمال نہیں کرتے, بڑے تو پھر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بچے اس طرف نہیں جا رہے ہوتے. آپ اپنے بچوں کی عادتیں ڈالیں, چھوٹے بچوں کو بھی کھلائیں, جو آپ کے ٹین ایجرز ہیں ان کو بھی عادت ڈالیں. یہ عادت ہونی چاہیے, ان کو امیون کر دیں. ہم صرف ان کو گھٹی دینے کے لیے نا چٹانے کے بعد بھول جاتے ہیں شہد کو بھی کھلانا. وہ گٹھی میں یا تو ہم نے وہ یا تو شہد کھلا دیتے ہیں یا پھر وہ کھجور ذرا سی چبا کے جو ہے بس دے دی, ختم, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. تو بچوں کی عادت جو ہے وہ اس پہ ڈالیں تاکہ وہ شہد کی طرف آئیں. اور پھر اس میں شہد میں ان کے پاس کئی پروڈکٹس ہیں نا, تو اس میں آپ کو ٹیسٹ بھی ملتا ہے, کوالٹی بھی ملتی ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھی جگہ سے آپ نے اس پروڈکٹ کو لیا ہے. اچھا اجوا پیسٹ جو ہے, میں معافی چاہتا ہوں بات کر رہا ہوں, وہ ہم لوگ آج کل جس طرح صرف ایک کپ کافی ایک کپ چائے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ نہیں کر پاتے صبح کا ناشتہ, تو ان کے لیے میری بات ہو رہی تھی ان حساب سے, انہوں نے کہا کہ جو اجوا پیسٹ ہے یہ بھی ایک مکمل ناشتہ ہے. آپ اس میں آپ 2 چمچ جو ہیں وہ اس کے آپ استعمال کریں اور آپ مطلب ناشتے کی طرح آپ کے ساتھ جو ہے یہ چلے گا. سر ایسا یہ نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر آپ مثال کے طور پہ طاق عدد میں 3 کھجوریں 7 کھجوریں 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ سوچیے وہ کتنی انرجی آپ کے اندر مطلب آ جاتی ہے. اور کجا اس کے کہ کھجور تو ایک عام کھجور اپنی جگہ, جب آپ اجوا کھاتے ہیں اجوا تو ویسے بھی اس کی مطلب بات ہی کچھ اور ہے نا.
وہ تو سمجھ لیجئے کہ کھجوروں کا جو یوں سمجھ لیں کہ سر کا جو ہے وہ تاج ہے. بالکل یہ معاملہ صحیح ہے صحیح ہے. کیونکہ اس سے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ظاہر ہے پوری کائنات کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں خاص یوں ہوتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کا لمس جس کو عطا کیا ہو، جس پیڑ کو، جس کھجور کو، وہ کیسی کمال شے ہوگی. تو اجوا کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اجوا کا جو پودا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا. تو اگر آپ اجوا یہ وہی ہے جس پہ اپنے وضو مبارک کا پانی جو ہے وہ اسے دیا گیا اس گٹلی کو، یہ کچھ یہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اپنے دست مبارک سے آپ نے پلانٹ کیا. تو اجوا پیسٹ میں ایک تو اجوا کھجور، اس کی گٹلی کا سفوف، اور ساتھ ساتھ جو ہے شہد شامل ہے. یہ تین چیزیں. کیا بات. اب شہد میں بھی شفا ظاہر ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح، یہ تو ایک پاور پیک ہے. پاور پیک ہے سر، انرجی پیک ہے. ٹھیک ہے جی، ایک وقفے کا وقت ہے جی. وقفے سے واپس آ رہے ہیں اور مزید کریں گے بات اسی حوالے سے. اور وقفے سے جب واپس آئیں گے نا تب ہمیں جو بھی لوگ کال کریں گے ان کے لیے انعام ہوگا شہد، اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے. کال کریں کیا کہیں گے یہ بھی تو بتا دیں. اپنا آزمودہ شہد کا ٹوٹکا بتائیں گے، آپ کی فیملی میں کس طرح سے شہد کو استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ بتائیں گے، اور فوراً آپ کا جی جنید بھائی ہم واپس آ چکے ہیں وقفے سے. اور وقفے سے پہلے بتا رہے تھے آپ اجوا پیسٹ کے حوالے سے کہ اجوا کھجور جس کی جو ویسے ہی جتنی کھجوریں ہیں انہی میں ہی سب سے زیادہ ایک بادشاہ کھجور نہیں ہے، سارے پھلوں میں بھی اسے جو ہے وہ مقام حاصل ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے اسے لگایا ہوا ہے. اچھا تو اس کی آپ وہ افادیت کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہ اگر 7 کھجوریں اگر آپ صبح کھا کے ناشتے کے وقت اگر آپ ایک مکمل ناشتہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ اجوا پیسٹ جو ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں میں بولتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کوئی شخص 7 کھجوریں اجوا کی کھا لے تو زہر سے اور سحر سے یعنی جادو سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. جنہیں ہمیں وہ جو خیالات ہوتے ہیں کہ شاید ہم پہ کسی نے عملیات کیے ہوئے ہیں یا کچھ ایسا جادو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یوں سمجھے آپ کہ اس کا جسمانی طور پہ تو فائدہ ہے یہ اجوا کا، روحانی طور پہ بھی فائدہ ہے. صحیح. یہ کھجور جو ہے وہ آپ کو جسمانی طور پہ تو سپورٹ کرتی ہے، یہ روحانی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اب تیقن کیا ہونا چاہیے؟ تیقن ہی ہونا چاہیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے تو یہ حق فرمایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر 7 کھجوریں میں کھاؤں گا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی ڈالے گا، یعنی اس میں مجھے زہر سے بھی جو ہے بچاؤ کا مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اندیہ دے دیا ہے اور مجھے یہ سمجھ لی بشارت دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جادو سے بھی محفوظ رہوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس میں محفوظ رکھے. سبحان اللہ. اچھا اب طب کے حوالے سے بتائیے مجھے کہ طب جو ہے وہ شہد کو اور اس کو اجوا کو ملا کے جو ہے وہ کن کن بیماریوں کے حوالے سے اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ میں جو اجوا کھجور کا جو پیسٹ ہے چونکہ ظاہر اس میں گٹلی کا سفوف بھی موجود ہے، اس میں ہنی موجود ہے اور ہنی بھی ظاہر اسلامک شہد سینٹر کا ہے، اور اس میں اجوا موجود. اجوا جو ہے وہ ایک اور بات میں یہاں پہ انڈورس کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اجوا کے نام پر پروڈکٹ بیچتے تو ہیں کہ جی اجوا کا پیسٹ ہے، لیکن ایکچولی وہ اجوا ہوتی نہیں ہے. اچھا چونکہ آپ تحقیق میں جا نہیں سکتے، بھئی ایک چیز ہے وہ میلٹ ہوئی ہوئی ہے، اب اس میں آپ کیسے اندازہ کریں گے وہ کون سی کھجور ہے؟ لوگ تو جعلی اجوا بیچ رہے ہوتے ہیں آج کل. بات یہ تو یہ جو اسلامک شہد سینٹر کی جو پروڈکٹ ہے اجوا پیسٹ، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ 100% جو اجوا ہے وہ مدینہ شریف ہی کی اجوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ مدینے کی بھی پھر اس میں نسبت شامل ہے نا، تو مدینے کی 100% اجوا ہے، صحیح 100% اس میں ہنی جو ہے وہ پیور ہے. پھر گٹلی کا جو سفوف ہے وہ بھی 100% جینوئن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ 100% پروڈکٹ ہے، اس میں کوئی فیک چیز یا اس میں ملاوٹ یا کوئی جعلی 2 نمبر کام نہیں ہے. اچھا اب اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک تو یہ جادو سے بچاتی ہے، زہر سے بچاتی ہے اجوا، پھر ساتھ ساتھ جنون اور پاگل پن اس میں جو ہے نا یہ بہت کارگر ہے، نفسیاتی امراض میں جو ہے وہی بہت کارگر ہے. ایک بہت بنیادی بات جو کہ لوگوں کا مسئلہ بہت عام ہے کیونکہ ہارٹ کی پرابلمز ہمارے یہاں بہت ہیں، ہے نا. بلکہ میں کل ہی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ان کی وہ 7 ماہ کی بچی ہے، اس کو کارڈک پرابلم ہو گیا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں 7 سال کی 7 ماہ 7 ماہ کی 7 ماہ کی بچی. اچھا وہ بچوں میں دل میں سوراخ کے وہ تو معاملات ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب یہ دل کے امراض بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا اس کی ظاہر ہے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ چونکہ
ایک عام آدمی ویسے ہی مہنگائی بہت ہے, افورڈ نہیں کر پاتا, مسائل ویسے ہی بہت زیادہ ہیں لوگوں کے ساتھ, پھر 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتی ہے, کجا اس کے کس طرف جائے. لیکن وہی بات ہے, جہاں تک کر سکیں میرا یہ کہنا ہے کہ فضولیات میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے بچے مثال کے طور پہ کینڈیز میں اور پوٹیٹوز میں اور مختلف چپس میں اور ادھر ادھر ایون سر یہ برائلر چکن میں ہاں برائلر چکن مطلب ادھر ادھر پیسے خرچ کرتے ہیں. اگر ہم اس طرف ایک بجٹ بنا کے یہ باکس لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں تو یہ بچوں کو بھی فائدہ دے گا, یہ بڑوں کو بھی فائدہ دے گا, یہ نوجوانوں کو بھی فائدہ دے گا. اور جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں خاص طور پہ, کیونکہ سرکار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے, تو آپ نے تعلیم فرمائی کہ جو اجوا کی جو گٹھلیاں ہیں ان کو پیس کے اور اس طرح سے جو ہے مطلب لے لیا جائے کھجور کے ساتھ, تو اس کا فائدہ ہے دل کے لیے, دل کے جو امراض میں دل کو یہ طاقت دیتی ہے, دل کے امراض کو ختم کرتی ہے. دوسری بات سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ شہد جیت کے جاتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں لاہور سے امبر بات کر رہی ہوں. امبر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں شہد کے بارے میں اور اجوا پیسٹ کے بارے میں. اور میں ڈوز کا یہ بتاؤں گی کہ صبح اٹھ کے نہار وہ نیند گرم پانی میں شہد ڈال کے پینے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے. کیا بات ہے جناب, تھینک یو سو مچ. اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے شہد کا تحفہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور یہ آپ سے ڈیٹیلز جو ہیں, تفصیلات جو ہیں وہ ابھی ہماری بات ختم ہونے کے بعد لے لی جائیں گی. آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں, ابھی وقت باقی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ کال کر کے آج زیادہ سے زیادہ گفٹس یہاں سے لے کے جائیں. ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ اجوا پیسٹ جو ہے وہ کولیسٹرول کی جو مقدار ہے اس کو کم کرتا ہے. کولیسٹرول کا بڑا پرابلم لوگوں کو رہتا ہے, بڑا پرابلم رہتا ہے, لوگ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اگر وہ اجوا پیسٹ کو باقاعدہ اپنے کچن کیبنٹ کا حصہ بنا لیں, اور ہم مختلف دواؤں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ ذرا سا آرگینکس کی طرف آ کے تو دیکھیں نا, آپ اس طرف آ کے دنیا آ رہی ہے سر, ابھی آئندہ کچھ سالوں میں یہی ہوگا سر. آپ نیچر کی طرف آ کے تو دیکھیں, دواؤں کو تھوڑی دیر کے لیے طلاق دے دیجئے, بعد میں بھلے رجوع کر لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے رجوع کرنے کی آپ کو نوبت نہ پڑے, آپ کے لیے یہی صحیح ہو. اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو ہم معذرت چاہتا ہوں بات کر رہا ہوں, یہ جو بات کر رہے تھے نا آپ گردے کے امراض کے حوالے سے, ڈائلسس کے بارے میں, اور یہ پاکستان میں یہ جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہ سیلف میڈیکیشن ہے. یہ جو ہم ہر چیز کے لیے اینٹی بایوٹک, اور جب سر درد ہوتا ہے تو کبھی وہ گولی پکڑ لی, کبھی وہ آگی, یہ جو خود سے دوائیاں کھاتے ہیں نا, یہ گردوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم اپنے. اور پھر پانی نہ پینا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. گردوں میں گردوں کی تباہی کی بہت سی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو لوگ اوائڈ کر رہے ہیں, اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کہی تھی کہ جو کھڑے ہو کے پانی پینا ہے نا, کھڑے ہو کے پانی پینا, یہ صرف گردوں کو نہیں, یہ آپ کے گردوں کو, آپ کے گھٹنوں کو تباہ کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ اپنے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں جب آپ کھڑے ہو کے گھٹا گھٹ پانی پی رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں حکم ہے کہ ہم بیٹھ کے پانی پیئیں, 3 سانسوں میں پیئیں, پھر اس کا طریقہ دیکھ کے پیئیں, بسم اللہ پڑھ کے پیئیں, پینے کے بعد الحمدللہ کہیں, پانی کو چوس کر پیئیں, ایسے کہ جیسے آپ کسی چیز کو, کسی میٹھی چیز کو چوستے ہیں. تو سب سے بڑی تباہی گردوں کے لیے اور گھٹنوں کے لیے کھڑے ہو کے پانی پینا. اور ایک اور چیز جو ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس کا جو رواج ہو گیا ہے نا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب, یہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بچے جو ہے ضد کے اندر کہ جی مجھے یہ ڈرنک پینی ہے, یہ ڈرنک پینی ہے, یا آپ ڈرنک نہیں پی رہے, آپ ایکچوئل زہر پی رہے ہیں, یہ آپ کے گردوں کو تباہ کر دیتی ہے بالکل. سافٹ ڈرنک سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, بچوں کو منع کریں کہ جی اس طرف نہ جائیں. اب مسئلہ کیا ہے, ہم نے امیون اتنا کر دیا ہے بچوں کو ان چیزوں کے لیے کہ بچے ان چیزوں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہاں ان کے سامنے خود پئیں گے اور بچے کو کہیں گے نہیں آپ کو نہیں دینی, تو پھر تو زیادتی ہے. ایسا ہی بچہ, آپ کبھی بچے کو باز نہیں رکھ سکتے. اچھا اجوا پیسٹ سر کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کر لیں. ایکچولی کالر نہیں, ونر ہے ہمارے ساتھ, مجھے ایسی فیل آ رہی ہے کہ یہ بھی کچھ ون کر کے جا رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں مسز آصف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مسز آصف اسلام آباد سے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا بتائیں گے آپ شہد کے حوالے سے؟ جی پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں 13 ایئر سے اسلامک شہد یوز کر رہی ہوں, اور اس ٹائم سے چاندنی چوک پہ ہوتی تھی یہ شاپ, اب تو خیر اسلام آباد میں ہے, صدر میں ہے. تو میں اس ٹائم سے یوز کر رہی ہوں کہ جب پنڈی میں صرف یہ ایک شاپ ہوا کرتی تھی. تو آپ کون سا شہد استعمال کرتی ہیں ان کا؟ اسلامک شہد موسم بہار کا. موسم بہار کا شہد.
ٹھیک ہے. ہم درخواست, اچھا کوئی اس کا فارمولا, وہ کوئی ٹوٹکا تو بتائیں آزمودہ کوئی. میں بالکل آپ کو بتاؤں گی کہ 1 چمچ شہد میں اگر آپ 3-4 قطرے ادرک کے ڈال کے بچے کو پلائیں تو یہ کھانسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے. یہ کھانسی کا بہت اچھا ٹوٹکا ہے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. اور آپ کو انشاءاللہ جو ہے اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے تحفہ مل جائے گا. آپ سے تفصیلات جو ہیں وہ ابھی لے لی جائیں گی جو ہماری بات ختم ہونے کے بعد. اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, آج کل موسم سرد ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے سردی میں, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کدوں جائے گی سردی, ساڑا برا حال ہوگا. تو اس میں کھانسی تو سب کا مسئلہ ہے, جن کو مزہ آ رہا ہے, جن کو مزہ نہیں آ رہا ہے, نزلہ ہے, زکام ہے. بات وہی ہے نا صاحب, میں نے آپ سے وہی عرض کیا نا کہ ہم اس طرف ہے نہیں. اگر ہم اس طرف رہیں تو بہت سی چیزیں آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزیں سر پہ آ جاتی ہیں, جب ہم لاؤڈلی کھانسنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارا نزلہ جو ہے وہ دریا کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہ چیزیں پھر اچھا, پھر کسی نے کہا شہد پی لو, شہد کھا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, افاقہ تو ہوگا, اب وہ ٹائم لے گا. اب وہ ٹائم لے گا. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار شہد سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا یار, اس میں ہم نے وہ یہ بھی ڈال دیا, وہ بھی ڈال دیا, کالی مرچیں بھی ڈال دیا, ادرک کا پانی بھی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک سیزن آتا ہے, آپ اس سے پہلے اس کا استعمال شروع کر دیں تو سیزن کے آنے تک آپ کی باڈی جو ہے ان تمام تر وہ جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہیں نا موسمی, اس کو برداشت کر لے گی. وہ آپ کو پہلے سے پروٹیکشن کا کام کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ جو اجوا پیسٹ ہے یہ بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کا مسئلہ آپ کو پتا ہے اس وقت یہ ہے کہ بال بہت گرتے ہیں, بال مضبوط نہیں ہوتے, اور مختلف سردیوں میں زیادہ گرتے ہیں لوگوں کو, زیادہ گرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو بیچارے پھر ہوتا یہ ہے کہ اینڈ میں تنگ آ جاتے ہیں, گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں, بال ختم ہو جاتے ہیں, پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا ہوتا ہے اگر افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اجوا پیسٹ کا استعمال شروع کریں تاکہ آپ کے بال جو ہے مضبوط ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یادداشت کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تو یادداشت کے لیے بہترین ہے اجوا پیسٹ. ہڈیوں کا مسئلہ, میں اس وقت بھولا ہوا ہوں کہ بھول گیا ہوں کہ بریک بھی ہے, بریک بھی آنی ہوتی ہے, تو بریک آ چکی ہے, بریک سے بعد آ کے سب کو بتائیں گے. اور بالوں کے بارے اور شہد کا بھی بڑا بہترین تعلق ہے. آج کل بہت سارے سیلونز وغیرہ پہ ہنی ماسک لگایا جا رہا ہے بالوں میں, شہد کی جو ہے نا مساج کرتے ہیں اور اس کے بعد واش کرتے ہیں تو اس سے ایک الگ ہی ریزلٹ ملتا ہے. خیر جناب, ایک وقفہ کے بعد ہم واپس آتے ہیں آپ دوستوں کی خدمت میں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب جنید اقبال صاحب موجود ہیں. ہم اسلامک شہد سینٹر کی پروڈکٹ اور مصنوعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو خاص طور پہ شہد اور اجوا کے بارے میں. تو اجوا کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, کچھ اس کے فوائد وغیرہ بتا رہے تھے. جی, اس میں میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ امراض میں جو مبتلا جو لوگ ہیں, ہمارے اپنی فیملیز میں بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ایک تو بلڈ پریشر اور دوسرا شوگر. ٹھیک ہے, تو کیا شوگر کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ جی, میں وہیں آتا ہوں. ایک تو یہ کہ اپنا آخری بات جو اجوا پیسٹ کے حوالے سے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گھٹنوں کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے اجوا پیسٹ, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کا پاؤڈر بھی ایک الگ سے پروڈکٹ ہے اسلامک شہد سینٹر کا. اور بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر شوگر کے مرض میں بہت سے لوگ جو ہیں مبتلا ہیں, بہت تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے. تو شوگر کے مریض خاص طور پہ جو کہ ظاہر ہے مطلب مستقل جن کے ساتھ شوگر کا پرابلم بھی ہے, دل کا مرض بھی ہے, ان کے لیے اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کا جو پاؤڈر ہے وہ بہترین دوا ہے, اور غذا بھی ہے ساتھ ساتھ. اب اسلامک شہد سینٹر نے ظاہر ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں, یعنی ملاوٹ سے مکمل طور پہ پاک ہے. خالص اجوا کھجور کی گٹھلی کا اعلیٰ اور عمدہ ترین پیسٹ اگر آپ کو چاہیے, یا اس کا جو صفوف چاہیے, وہ آپ کو اس شکل میں ملتا ہے. اچھا, ایک چیز اور کہ یہ جس کا جو صفوف ہے گٹھلی کا, وہ یہ گھر میں نہیں پیس سکتے ہم لوگ. گھر میں تو سر بہت ہارڈ ہوتا ہے, گرائنڈر میں ہو ہی نہیں سکتا, پتھر ڈال دیے. ہاں, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ایک ظاہر ہے ان کی چونکہ ان کی جو اپنی مشینز ہیں بڑی اعلیٰ مشینز ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ریفائننگ پروسیس ہے بہت اچھا ہے, بہت بہترین ہے, اور جدید مشینز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں.
تو یہ جو گٹھلی کا جو پاؤڈر ہے اس کا استعمال جو ہے شوگر کی پیشنٹس کو اور جو ہارٹ کی پیشنٹس ہیں ان کو خاص طور پہ کرنا چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کو یہ طاقت دیتا ہے, دوسرا یہ کہ کولیسٹرول کو جو ہے وہ اپنا کنٹرول کرتا ہے, تیسرا یہ کہ شوگر کو وہ کنٹرول کرتا ہے, اور چوتھا یہ کہ شوگر کی وجہ سے جو موٹاپا پیدا ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں اور جسم میں اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. تو اجوا جو کھجور ہے اس کی گٹھلی کا جو پاؤڈر ہے یہ الگ سے ایک پروڈکٹ ہے, اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اچھا میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی شہد کے حوالے سے ہیں کہ ہم اس میں پتہ نہیں یہ فلانی جڑی بوٹی ڈالیں اور پھر یہ ڈالیں, اس میں یہ ایڈ کریں, اس چیز کا یہ مرکب بن جائے, تو پھر وہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ بے شمار فائدے جو ہے اٹھا سکتے ہیں, مگر وہ ساری چیزیں خود تیار کرنا ایک بہت جوشی لانے کے برابر پاسبل ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک رائل پیسٹ کر کے ایک پروڈکٹ ہے ان کا, اچھا وہ بڑا کمال پروڈکٹ ہے اسلامک شہد سینٹر کا یہ پروڈکٹ, اور یہ مدینہ شریف کا 11 اجزاء کا ایک خاص تحفہ ہے جو کہ شفاؤں, برکتوں اور فوائد سے بھرپور ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں کچھ اجزاء تو ایسے ہیں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اب وہ اجزاء کون سے ہیں رائل پیسٹ کے, وہ ذرا سنیے. اس میں ایک تو شہد ہے, ٹھیک ہے, دوسرے اس میں اجوا کھجور ہے, تیسرا اس میں اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر ہے, چوتھا اس میں زعفران ہے, پانچواں اس میں آب زمزم ہے. اب آب زمزم اٹسیلف آپ کو پتا ہے کہ آپ جس نیت سے پیئیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے کلونجی اس میں شامل, جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ اور بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. اس میں سفرجل موجود ہے, اس میں زیتون موجود ہے, ظاہر ہے جسے قسم اللہ نے اٹھائی ہے قرآن میں, اس میں سنا مکی موجود ہے, اس میں عود ہندی موجود ہے, اس میں اسکن ناگوری موجود ہے. یعنی 11 اجزاء ایسے ہیں جن کا مرکب جو ہے وہ بنتا ہے رائل پیسٹ کی صورت میں, اور یہ قیمتی ترین پیسٹ ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس پیسٹ کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ وہی ہے, ایک تو یہ کہ اس میں آپ کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے. ہمارے یہاں نارملی جو اسٹوڈنٹ سے خاص طور پہ, اب طلباء چاہے وہ اپنا اسکول کے ہیں, کالجز کے ہیں, یونیورسٹیز کے ہیں, یا وہ ہے پی ایچ ڈیز جو کرنے والے لوگ ہیں, یا ساتھ ساتھ جو مدارس کے طلباء ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں, یا اپنا فقہ پڑھ رہے ہیں, یا اسلامک جو ہے وہ سٹڈیز میں کچھ کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا استعمال لازمی کریں, رائل پیسٹ کا استعمال لازمی کریں. اس سے ایک تو یہ کہ ان کی یادداشت بڑی مضبوط ہوگی, دوسرا وہ ذہانت میں اضافہ کرتی ہے. اچھا ہاں, یعنی آپ کے جو آئی کیو لیول ہے اس کو انہینس کرتی ہے. تو یہ پروڈکٹ اتنی زبردست ہے. بہت سارے والدین کو اس والے سے شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ پڑھائی میں تھوڑا سا پیچھے رہ رہے ہیں, انہیں یاد نہیں ہوتا کچھ, تو میرا خیال اس کے لیے بڑی زبردست پروڈکٹ ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں قبل بات کر رہی ہوں, لاہور سے بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ میں اللہ کا شکر ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام ہر موضوع پہ. بس دعا کر دیا کیجئے. مجھے بتائیے کہ آپ کی فیملی میں اگر شہد استعمال ہوتا ہے تو اسے آپ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ذرا تو کچھ آزمودہ چیز بتائیے, لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکے. جی جی کیوں نہیں, میں صبح نہار منہ شہد کے اندر تھوڑے سے لیمن کے قطرے ڈال کے وہ پیتی ہوں. اچھا, اور سکن پہ بھی یوز کرتی ہوں, لیمن کا تھوڑا سا جوس ڈال کے نا سکن پہ بھی یوز کرتی ہوں, میری سکن بڑی اچھی ہے. اچھا سکن کے لیے, اوکے ٹھیک ہے جی. آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی شہد میں لیموں کے قطرے ڈال کے سکن پہ لگا سکتے ہیں, اور کمل صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے. اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے ایک شہد کا تحفہ آپ کو جو ہے وہ مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ پینے کے لیے بھی بہترین ہے اور یہ لگانے کے لیے بھی بہترین ہے. لگانے کے لیے. اچھا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں ایک تو رائل پیسٹ میں ظاہر یادداشت اور ذہانت کے حوالے سے, دوسرا جو بچوں کی جو دماغی نشو و نما ہے اور جو عمومی طور پہ ان کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں بچوں کے, کچھ بچے نحیف ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, ان کو بھوک نہیں لگتی ہے نا, کھاتے کچھ نہیں ہے, براٹ اپ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا, دماغ ان کا جو اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, ڈل سے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, شارپ نہیں ہوتے. عموماً جب وہ فیملی کے یا خاندان کے بچے ملتے ہیں تو عموماً آدمی سوچتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اتنا ایکٹیو کیوں نہیں ہے, باقی بچے بڑے ایکٹیو ہیں.
تو بات وہی ہے کہ آپ ان کو اس طرف لے کے آئیے, آپ ان کو رائل پیسٹ کی طرف لے کے آئیے اور رائل پیسٹ ان کی غذا میں شامل کروائیے. جب آپ غذا میں شامل کروائیں گے آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کہ بچے کی ایکٹیویٹی جو ہے بہت انہینس ہوگی, اس کے اندر تیزی پیدا ہوگی, اس کی جسمانی نشو و نما جو ہے بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین غذا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کریں. خاص طور پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہڈیوں کا اور جوڑوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یعنی آپ دیکھیں عموماً بہت سے ایسے بزرگ ہیں, بوڑھے خواتین و حضرات ہیں جو اپنے جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے, ہڈیوں کی تکلیف کی وجہ سے یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے, بیٹھ کے نماز ادا کرنی پڑتی ہے, سجدے میں نہیں جا سکتے, جھک نہیں سکتے, چل پھر نہیں سکتے کیونکہ گھٹنے ان کے جواب دے چکے ہوتے ہیں. مشکلیں ظاہر ہے اب ایک عمر بھی ہو چکی ہوتی ہے, پھر جسم کا اپنا ویٹ ہوتا ہے, پھر بیماریاں اور بھی ہو جاتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ رائل پیسٹ کا استعمال جو ہے کریں تاکہ یہ کہ ان کو فائدہ دے. اور آخری بات جو تمام یعنی اب ان جنرل بچوں سے لے کے بڑوں تک یعنی تمام عمر کے جو لوگ ہیں اگر وہ باقاعدہ اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو اس کے یہ ایکچوئل سمجھ لیجئے کہ یہ ملٹی پرپس ہے, یہ پروڈکٹ ملٹی پرپس ہے, اس کے فوائد آپ کو خود بخود اپنے جسم میں نظر بس ایک ماسٹر کی کی طرح ہے. ماسٹر کی صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سبن بات کر رہی لاہور سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اور مجھے آپ سے اجوا پیسٹ کا گفٹ ہیمپر چاہیے. دیکھیں یہ تو اسلامک شہد سینٹر والے جو جانتے ہیں کہ انہوں نے تحفہ کیا دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ جنید بھائی بتائیں گے. جنید بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ ہے کہ صبح کا وقت ہے اور جو پیار سے آیا ہے نا اسے پیار ہی دے کے لوٹایا جائے. تو اس کا مطلب ان کا جو نسخہ ہے جو بتائیں گی یہ وہ واقعی اجوا پیسٹ والا ہونا چاہیے. کرتا ہے نا, دیکھیں کیا بتاتی ہیں, پوچھیں ان سے. ٹھیک ہے جی جناب, کس طرح شہد کو استعمال کرتے ہیں آپ؟ میں شہد کا استعمال پہلے تو میں دودھ میں ڈال کے کرتی ہوں, ٹھیک دودھ ہے, میں شہد ڈال کے پیتی ہوں, اور جب مجھے کھانسی آتی ہے میں نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے یوز کرتی ہوں. اس وجہ مجھے اجوا پیسٹ کا گفٹ ہیمپر چاہیے پلیز. اس وجہ سے چونکہ میں یہ کرتی ہوں اس وجہ سے مجھے اجوا پیسٹ کا گفٹ ہیمپر چاہیے, یہ بات. چلے تو جنید اور اگر آپ نہیں دیں گے تو میں نہیں کروں گی یہ کام. نہیں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو اجوا پیسٹ کا گفٹ. تھینک یو بھی نہیں بولا, ختم کام, کوئی گفٹ چلے صحیح. اچھا ویسے اسلامک شہد سینٹر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے ہاں وہ آنکھوں میں شہد ڈالنے کے لیے وہ چھوٹے جو چھوٹے بوٹلز ہیں نا وہ ڈراپرز, جی ڈراپر وہ فری میں دی جاتی ہیں. وہ اجوا یہ اپنا اسلامک شہد سینٹر کی کسی بھی برانچ پہ جا کے وہ لوگ جو ہے وہ نسخہ لے کے آ سکتے ہیں. وہ اس میں خالص شہد وہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کے لیے یہاں سے ملتا ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شہد کا استعمال آنکھ میں یہ صرف طب یا ہمارے صرف بڑے ہی نہیں کرتے ہیں, یہ ڈاکٹرز بھی جتنے بھی آئی ہاسپٹلز ہیں اگر وہ آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں شہد جو ہے وہ لازمی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈالیں. اور اس کے لیے صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ خالص شہد ہونا چاہیے, جو اگر خالص چیز نہ ہو وہ اگر آنکھ میں ڈالیں گے تو نقصان دہ. تو اسلامک شہد سینٹر اس حوالے سے کم از کم ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ خالص چیز آنکھوں میں ڈالا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف مطلب ذکر کریں کہ کسی بھی مرض کے بارے میں اور اس کا علاج, اس کا حل جو ہے وہ شہد میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری اس سے پہلے اس کے لیے شفا اتاری ہے, یہ طے شدہ بات ہے. جتنی بیماریاں ہیں نا اس سے پہلے شفا اتاری ہے. ہماری عقل محدود ہے, ہمارا عمل محدود ہے. بات یہ ہے ہماری عقل بھی محدود ہے, ہمارا عمل بھی محدود ہے. ہم کوئی بھی کام کانسٹنٹلی کرتے نہیں ہیں. بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا, جیسے کہ میں ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو. وہی بات ہے کہ ڈاکٹر آپ کو جب یہ کہتا ہے کہ میں اشیور کرتا ہوں آپ کو کہ جی میں اتنی فیس لوں گا اور آپ کی اس بیماری کا علاج ہو جائے گا, جبکہ کر وہ بھی نہیں رہا ہوتا, اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ اشیور کرتا ہے تو آپ کا اس کے اوپر ایمان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صحیح ہے, اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا یہ مجھے شفا دے گا, اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. اچھا بات صرف یقین کی ہے, یقین کریں تو اس سے بھی علاج. سر ایک کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ انہیں شامل کیا جائے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مسز ارشاد بول رہی ہوں. مسز ارشاد, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ کراچی سے. کراچی سے. کیا کہیں گی اس شہد کے حوالے سے, کیا بتانا چاہیں گی ہمیں بھی اور جو آپ کو سن رہے ہیں ان سب کو بھی؟ جی شہد کے حوالے سے میں یہ کہوں گی شہد بہت مفید ہوتا ہے اور اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں, اور ہم جب
بچوں کو اگر کھانسی ہوتی ہے تو ہم کالی چائے تھوڑی سی لے کر اس میں شہد ملا کر نمک ملا کر اسے پلاتے ہیں تو اس کا جو بلغم ہوتا ہے وہ الٹی کر کے وہ باہر نکال دیتا ہے یا تو یا موشن میں نکل جاتا ہے اور دوسرا ہاتھ جل جاتا ہے یا اچھا ایک منٹ کالی چائے کیا مطلب یہ جو پتی ہوتی ہے عام گھروں میں چائے کی پتی جی اچھا جی وہ بغیر دودھ کے اچھا بغیر دودھ کے وہ پانی کے ساتھ مطلب وہ آپ اس کا قہوہ بناتی ہیں چائے جی اچھا اس میں شہد ڈال کے بچے کو پلایا جاتا ہے قہوہ بنا کے اوکے اس میں شہد ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اوکے اور پھر وہ پلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ بتا رہی تھیں اور اگر ہاتھ جل جائے یا کہیں چوٹ لگ جائے تو اس میں شہد لگانے سے بھی افاطہ ہوتا ہے بالکل صحیح یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اس وجہ سے بہت شکریہ آپ کو اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے تحفہ بہت بہت مبارک ہو ایک پروڈکٹ آخری جو میں مطلب جس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامک نسخہ قلب یہ اسلامک شہد سینٹر کی ظاہر پروڈکٹ ہے اسلامک نسخہ قلب جو ہے وہ ظاہر طب نبوی اور طب یونانی کا حسین امتزاج ہے بہترین وہ کس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامک نسخہ قلب کے 5 اجزاء ہیں جو کہ بہترین اجزاء ہیں جو کہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ دیسی ادرک کا رس اس میں شامل ہے ٹھیک ہے دیسی ادرک یہی نایاب ہے دیسی ادرک ہمارے یہاں کیمیکل زدہ ادرک جو ہے بہت لیکن یہ دیسی شدھ جسے کہتے ہیں پیور جسے کہتے ہیں وہ ادرک جو ہے اس کا رس اس میں شامل ہے دوسرا دیسی لہسن کا رس اس میں شامل ہے اوکے ٹھیک یعنی اس میں کیمیکل جو ہے کہیں بھی نہیں ہے تیسرا اس میں دیسی لیمبو کا رس شامل ہے دیسی پہ بڑا تو آپ خیال رکھیے گا بڑا ایمفیسس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ولایتی چیز کوئی نہیں ہے اس میں دیسی پردیس میں کھائی جا سکتی ہے اتنی دیسی چیزیں ظاہر ہے دیکھیں پردیس والے تو دیسی چیزوں کو ویسے بڑا پسند کرتے ہیں پردیس والوں کی مجبوری ہے کہ پوری عمر پردیس میں گزارنے کے بعد بھی آنا دیش میں پڑتا ہے یہ تو ہے یہ دیسی چیزوں کے اور ایک تو یہ کہ دیسی ادرک کا رس اس میں ہے دیسی لہسن کا رس اس میں ہے دیسی لیمبو کا رس اس میں ہے اور اس میں سدر ہنی جو ہے ان کا وہ اس میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ سیب کا سرکہ وہ بھی اس میں شامل ہے اب اس کے فوائد کیا ہیں وہ سن لیجئے کہ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہارٹ کا ہو جاتا ہے کہ ان کی شریانیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو ظاہر اینجیوپلاسٹی کی طرف جانا پڑتا ہے آپ کو اسٹنٹ ڈلوانا پڑتا ہے ایک اسٹنٹ 2 اسٹنٹ مختلف اسٹنٹس آپ کو ڈلوانے پڑتے ہیں دل کی بند شریانوں کو یہ جو نسخہ قلب ہے یہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے کھول دیا کرتا ہے ایک بنیادی بات تو یہ دوسرا یہ کہ جو بلڈ پریشر ہے اس کو وہ نارمل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کولیسٹرول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جو موٹاپے کا معاملہ ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ عموماً لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار کاش میں بھی بیفور اور آفٹر کی تصاویر لگاتا پہلے بھائی کی طرح ہم بھی سلم تو وہ بیفور اور آفٹر کی تصویر لگاتا تو ان کو چاہیے کہ نسخہ قلب استعمال کریں اس کے دیگر فوائد تو ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے ڈیٹاکس بھی ہے کہ آپ کو جو بالکل ٹیون کر دے گا ٹرم کر دے گا اور آپ کی باڈی کو جو ہے وہ پرفیکٹ کر دے گا اچھا لگے گا جی اچھے لگیں گے آپ بات یہ ہے تیسرا یہ کہ جو ہارمونز کو بہتر کرتا ہے اور جو شوگر کے مریض ہیں یعنی مریضوں کے علاوہ جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو نسخہ قلب ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں فائدہ دیتا ہے اچھا اس کے بہترین رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ اسلامک شہد کا جو نسخہ قلب ہے اس کو استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اجوا پیسٹ کو استعمال کریں یا اجوا کھجور کی جو گٹھلی کا جو پاؤڈر ہے وہ اس کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے صحیح اچھا پھر خالص شہد کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم خالص شہد تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مگر ہماری مرضی کا شہد بھی نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ بہت ساری اقسام ہے شہد کی جس طرح کوئی شہد جو ہے وہ مطلب جو اورنج اور یہ مطلب کنو وغیرہ کے اور مالٹے کے جو باغات ہوتے ہیں اس کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے اس کی ایک الگ تاثیر ہے بیری کے درخت والے کی الگ تاثیر ہے چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کے شہد کی الگ تاثیر ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے پاس یہ پروڈکٹس اسلامک شہد سینٹر میں تمام پروڈکٹس موجود ہیں بلکہ رائل جیلی کے حوالے سے کیا آپ کے پاس معلومات ہیں رائل جیلی کے حوالے سے معلومات آپ کو میں کوشش کرتا ہوں دیتا ہوں لیکن اس کے بارے میں یہ وہ ملکہ مکھی کی ایک خود تیار کردہ پروڈکٹ ہوتی ہے جو بہت نایاب اور بہت تھوڑی سی ہوتی ہے پورے اتنے بڑے چھتے میں بھی وہ تھوڑی سی ہوتی ہے اور وہ اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں وہ اکٹھا کرنا ہی بڑا کام ہے وہ باہر سے جو ہے وہ کچھ ایسے سسٹمز ہیں وہ منگوائی جاتی ہے اور وہ یہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسے تو یہ بھی ایک کیونکہ اتنا منظم قسم کا ایک ان کا سارا ہوتا ہے نا مکھیوں کا ایک
ایک پوری فوج ہے اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, شعبے بنے ہوئے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ کام ہو رہا ہے. تو اس میں جو ملکہ مکھی ہے ان کی, وہ ایک جو وہ تیار کرتی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہے. بالکل ایسا. خیر, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. پروگرام کے اس حصے کا کوئی شارٹلی کوئی ایک آدھ جملے میں آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. بس یہ پیغام کچھ بھی نہیں, ایک سمپل سی بات ہے, بڑی سیدھی سی اور سادی سی بات ہے, اور مجھے یہ ظاہر ہے مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں. اس وقت پاکستان میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں اور جو برف باری ہو رہی ہے تو بہت تباہیاں ہوئی ہیں, بڑی اموات بھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے گلگت میں, بلتستان میں, کشمیر میں, مختلف جگہوں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے نا, آپ کے پاس اگر گھر میں زیادہ نہیں, اگر ایک اضافی کمبل ہے تو وہ اضافی کمبل اگر آپ رات کو نکل کر اپنے بچوں کے ساتھ کسی ایسے غریب کو جو سڑک کے کنارے سو رہا ہو اور سردی میں ٹھٹر رہا ہو, اپنے ہاتھوں سے جا کر جو ہے اس کو دے کر آ جائے, وہ سو رہا ہو اس کو اڑا کر چلے جائیں, اسے پتہ بھی نہ ہو کہ کون اڑا کر گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کو سردی سے آج آپ محفوظ کر دیں, ٹھنڈ سے آج آپ محفوظ کر دیں, کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز محشر آپ کو جہنم کی شدید ترین آگ سے انشاءاللہ محفوظ کرے گا. آپ کا ایمان ہونا چاہیے. بہت شکریہ جنید بھائی, آپ تشریف لائے اور بڑی آج زبردست قسم کی مفید باتیں ہم نے جانی. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے نا تو ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنی ہے. شادی کی فرسودہ رسومات اور رزق کی بے حرمتی کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دوستوں کا ساتھ بہت ضروری چاہیے ہوگا ہمیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں اور داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے, اور اس موضوع کے حوالے سے میں نے اپنے پروگرام میں کبھی بات نہیں کی آج تک. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں پروگرامز بھی کرنے ہوں گے, کیونکہ یہ کوئی اتنا عام سا مسئلہ نہیں ہے, مطلب کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو فکر رکھنے کی ضرورت ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے شادی کی فرسودہ رسومات اور رزق کی بے حرمتی کے حوالے سے. ہماری نظر جو ہے کسی بھی شادی پہ جب جاتے ہیں, آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے, تو وہاں پہ اس چیز پہ ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے پکایا کی ہے, مطلب کہ یہ مٹن تھا, مچھلی تھی, چکن تھا اور کیا کیا تھا, اور کہ انہوں نے کس طرح ہماری آؤ بھگت کی ہے, کیا خدمت کی ہے. اور ہم ویسے ہی کیڑے نکالنے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں نا ہر وقت. اگر اچھا کھانا کھا بھی لیں تو ہم اچھا کھانا, اگر اس نے جہاں شادی والے گھر پہ اگر بہترین کھانا بھی ہم کھائیں گے نا تو ساتھ یہ ایک گلا یہ بھی کر دیتی ہیں ہماری عورتیں کہ شکلاں ویکھیاں سی نہ دی ہیں, کھانا چنگا رکھتا تھا کی ہو گیا. مطلب ہم لوگ اس قدر ناخوش لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. خیر, وہ جو بوفے میں لگا ہوا کھانا وہ تو ہمیں نظر آتا ہے, مگر کبھی جہاں پہ یہ سارا کھانا اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پلیٹیں واپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہاں کا چکر لگایا آپ نے؟ اتنا اس سے بھی زیادہ ڈھیر جو ہے وہ بچے ہوئے کھانے کا لگا ہوتا ہے جو کسی کے کام نہیں آ رہا ہوتا. تو اس وقت دیکھ کے بڑا دل بھی دکھے گا آپ کا کہ ہم لوگ کھانا کس قدر ضائع کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کے بارے میں حکم ملتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے. یہاں پہ بوڑھے والدین جن کی 2 سے زائد بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ ایک بیٹی بھی آج کے دور میں اس کو بیاہنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی بیٹی کو بیاہیں گے, کس طرح جہیز پورے کریں گے, کس طرح ہم سینکڑوں لوگوں کو کھانے کھلائیں گے. تو مطلب یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے سوسائٹی میں, جس کا ہمارے ریلیجن سے, ہمارے بزرگوں سے, ہمارے بڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اس وقت ہم اس میں بہت بری طرح شکار ہیں. میں کچھ دن پہلے کی ایک تقریر تھی ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان کی, اور وہ جب خطاب کر رہے تھے تو انہیں یہ اس حوالے سے اس نقطے پہ بات کرنی پڑی کہ شادیاں بہت دیر سے ہو رہی ہیں ان کی سوسائٹی میں, 30 سال سے اوپر وقت ہو رہا ہے, تو پھر جا کے جو ہے نا شادی کر رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, جن میں سے بہت سارے بچے شادیاں ہی نہیں کر پا رہے, عمر گزرتی جا رہی ہے. تو شادیاں وقت پہ کی جائیں, دین اسلام میں جو یہ اس بارے میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ شادی کے حوالے سے ہمیں کیا اپنی سوچ اپنانی چاہیے, کس طرح اپنی آنے والی نسلوں کے لیے
ہم اپنی تھوڑی سی ترتیب بہتر کر کے ایک فائدے کی طرف جا سکتے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں. ان سے ہم بہت سے موضوعات پہ ان کی رائے ہم شامل کرتے ہیں اور ان سے مدد حاصل کرتے رہتے ہیں. سید شہریار داؤد صاحب السلام علیکم, آپ کو ہم نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ مقصد کے جو ہمارے ہاں شادی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہم نے خود سے کریٹ کیے ہوئے ہیں, یہ موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فہیم عباس بھائی, شادی ہمارے معاشرے میں جس قدر مشکل بنا دی گئی ہے, میں چونکہ پرسنلی میرا ایک آج کل کیا کافی عرصے سے کیمپین چل رہی شادی بناؤ شادی, اس پر میرے مختلف یوٹیوب چینل پہ, میرے اپنے چینل پہ بھی میری اس پہ بہت تقاریر ہیں اور بہت اچھے آسان میں نے طریقے بتائیں شادی کو آسان کس طرح بنایا. اچھا, دوسری شادی ذرا شادی ہو جاتی ہے, پہلی کیوں نہیں شادی ہو پاتی؟ دوسری شادی نہیں ہوتی, بہت خفیہ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کسی نے کی رپڑ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری شادی کرنے والے خام خواہ اپنی زندگی عذاب کرتے ہیں. واللہ میں صحیح عرض کروں. اچھا, کیونکہ پھر آتے ہیں ہمارے پاس ہی, حضرت صاحب اے ہو گیا کی کریے, پہلے انہوں چھڑیے کہ دوسری انہوں چھڑیے. پہلی کو چھوڑ نہیں سکتے, بچے ہوتے ہیں اسی سے. دوسری تو جس نے فی زمانہ میں بہت کیٹیگریکلی بہت بولڈلی عرض کر رہا ہوں, دوسری شادی جو بھی کرتا ہے سنت کی نیت سے نہیں کرتا, نفس کے پیچھے جا کے کرتا ہے. سوری ٹو سے بٹ اٹ از دی فیکٹ. وی مسٹ ریئلائز دا گراؤنڈ ریالٹیز. اے پرسن جو اپنی نفس کی خواہشات کا بھوکا ہو جاتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے خوب سے اختر کی تلاش ہے, مجھے اور مزید کچھ مت کہنے پہ مجبور کیجئے. بہرحال اچھا نہیں, ہم شادی کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں شادی جو ہے وہ مشکل کس طرح ہے. ماں باپ کے لیے سب سے پہلی بات مشکل اس طرح ہے کہ انہیں سینکڑوں لوگوں کو دعوت پہ بلانا ہوتا ہے اور 3 دن کے فنکشن ہوتے ہیں اور 4 دن کے پورے انہوں نے ایونٹس رکھے ہوتے ہیں جس میں اتنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جہیز کی ایک وہ ٹرک وہ ایک الگ ہے. مطلب کیا اس طرح کسی کو بیاہیں گے؟ مسجد میں جا کے سادہ سا ایک نکاح اور ایک چائے. آپ نے کیا تھا؟ میں نے خدا کی قسم میں نے ایسی کوشش کی تھی. میں نے کوشش کی تھی, میں کوشش کی تھی, میں اس ایونٹ کو 2 دن پہ سکیڑنے میں میں کامیاب ہو گیا تھا. وہ 3-4 دن کو سکیڑ کے میں 2 دن میں کر دیا تھا. میں نے کہا جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا تو میں کروں. ویری گڈ. آپ بات کرنے کے بالکل جوگے ہو, بات کر سکتے ہو. اور پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں. پہلی, دوسری تو نہیں کی. نہیں بالکل نہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی. شادی آسان بنانے کا حکم ہے. شادی ہمارا سمپل کیا ہے, شادی کے بارے میں ہمیں شرعی اصول ہی نہیں پتا. اس کا 2 فرض ہیں. شادی کے 2 فرض کیا؟ ایجاب اور قبول. دلہا دلہن کا ایجاب اور قبول کرنا. بھئی میں نے تجھے اتنے اکمیر پہ اپنے نکاح میں لیا, تو نے قبول کیا؟ ہاں جی کیا. اس کے بیچ میں پھر وکیل آ جاتا ہے, نکاح خوان آ جاتا ہے. بہرحال ایجاب اور قبول بنیادی طور پر پہلا فرض ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ 2 گواہ مرد, 2 مرد گواہ, یا 1 مرد اور دوسرا اگر مرد گواہ موجود ہیں 2 خواتین. عورت کی آدھی گواہی. آدھی گواہی اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. آدھی گواہی نہیں ہوتی اصل میں وہ. اچھا, ہمارے ہاں یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے اس کا. عورت کی آدھی گواہی نہیں ہے, دوسری عورت اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اصل میں. اچھا صحیح ہے. بہرحال اس پہ کبھی ایک ایجاب اور قبول پہلا فرض ہو گیا نکاح کا. دوسرا فرض کیا ہوا؟ 2 گواہ مرد گواہ. صحیح ہے. ایک اس کا واجب ہے حق مہر. ٹھیک. 3 اس کی سنتیں ہیں. کیا؟ خطبہ نکاح جو آج کل کوئی نہیں پڑھواتا, ٹائم نہیں ہوتا نا, باقی فنکشنز کرنے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں جتنے نکاح پڑھانے گیا ہوں مجھے 90% لوگ کہتے ہیں بس حضرت صاحب ہو گیا. بھائی مجھے خطبہ تو پڑھنے دو پہلے, حضرت بس ہو گیا, بس دعا کرا دے, وہ بھی مختصر, لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی, خطبہ نکاح یہ سنت ہے. چھوارے بانٹنا یہ سنت ہے. اچھا چھوارے, ہاں اس کی یہ سنت تو ختم ہی ہو. اس کی برکتیں ہیں, کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے. اور تیسری بات, تیسری سنت ہے ولیمہ. شادی نام ہے 2 ایونٹس کا. ایک ایونٹ نکاح, نکاح ہوا مسجد میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں نکاح ہوا, چھوارے بٹ گئے, ایجاب قبول سائن ہو گیا, خطبہ ہو گیا, سب کچھ. چلو جی جاؤ کڑی دے کاروں, لڑکی کو لو اور رخصتی ہو گئی, خلاص. بارات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں جناب. یہ حیدر جلا کے گاڑیاں پاں پاں ٹوں ٹاں کرتے ہوئے آگے پیچھے گاڑیاں لگواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں جی پوری جنج لے کے جانی ہے. جمعہ جنج نہ پتہ چلے کہ پتہ چلے جی گاڑی بھی کرائے گی, لائے ہوتے آڈی 6 ساتھ میں. جی 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 ٹھیک ہے نا, معذرت کے ساتھ. اچھا جی,
یہ نکاح ہوا, رخصتی ہو گئی. دوسرے دن نکاح کے دوسرے دن جو دلہا اعلان کر کے لوگوں کو بلائے کہ جی آؤ میری خوشی میں شامل ہو جاؤ کہ میں نے نکاح نبی کی سنت ادا کر لی ہے, میں نے اپنا شریک سفر چن لیا ہے, آؤ جی اس کی خوشی میں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. دیٹ از کالڈ ولیمہ. دیٹس آل. سلامی کتنی. میں ایک شادی پر گیا, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ابھی نکاح بھی بڑھایا نہیں تھا میں نے, جی لڑکے کو 1 لاکھ روپیہ دلہن کی ابا کی طرف سے سلامی, فلانے کی طرف سے اتنی سلامی, 51 جوڑے اس کے, 54 جوڑے اس کے, اور جی بیڈ روم سیٹ. پوری اس نے آدھا گھنٹہ لسٹ پڑھی ہے, اور جو لسٹ پڑھنے والا اس کو ایک 0 میٹر بائک تحفے میں دی گئی ہے, وہ لڑکی والوں کے اوپر ہے. جی پھر میں وہ 3 موٹر سائیکلیں روکنے میں کامیاب ہو گیا. کتنی فضول کی رسمیں ہیں یہ سر, یہ ہے معاشرے میں, وی مسٹ ایڈریس اٹ. جی کیا وہ جی لڑکے کے بھائی کے لیے ایک موٹر سائیکل چاہیے, اور جی ایک جو ہے نا لڑکے کا جو بہنوئی ہے نا بھی کمزور ہے, اس کے لیے بھی موٹر سائیکل چاہیے. اچھا معافی چاہتا ہوں, یہاں پہ ایک چیز میں اور اضافہ کروں گا. پنجاب میں یہ ٹرینڈ مجھے نہیں پتا کہ باقی ہمارے پاکستان بھر میں کیا حساب ہے, میں نے خود دیکھا ہے, ایک وہ وری کہتے ہیں, وہ دکھائے جاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہم نے یہ لے کے آئے, یہ دوسرا جوڑا, یہ تیسرا جوڑا. غریبوں کی بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے جذبات کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے, جن کو پتا ہے ہمارا باپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ شو آف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو منع فرمایا ہے, ایون کے بعد مقامات پر لعنت فرمائی ہے کہ جو کسی کے اوپر اپنے مال اور اسباب کی وجہ سے فخر کرے تو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں کی جو ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ پھر شیطان کے راستے. تو یہ اتنا سب کچھ جب واضح طور پہ بیان ہے, سب کچھ مطلب حکم کی طرح ہے ہمارے سامنے, تو پھر ہم سننا نہیں چاہتے, ہم سننا نہیں چاہتے. یہ تو آپ کی مہربانی, آپ نے بلا کر کے بلوا لیا اتنی بات. نہیں, مجھے افسوس ہوا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ پہلے بات کیوں نہیں کی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ذرا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہیلو. اوکے, میں لائن ڈراپ ہو چکی ہے, دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے یہ یہاں پہ, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو نیلی پٹی میں, یہاں پہ آپ رابطہ کیجئے گا. اور ہم شادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو مائیوں کی اور مہندی کی رسمیں ہیں, یہ ان کی کتنی اہمیت ہے؟ آج کے دور میں فرض بنا لی گئی ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی فرض. میں گیا لڑکی والوں کی امی کے پاس, بھائی کے پاس, والد صاحب کے پاس, میں نے کہا دیکھیں جی آپ یہ نہ کریں. تقریباً میں نے اندازہ لگا, کوئی آپ کے بھائی بیٹے نے مجھے بتایا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا نا آپ لوگوں نے صرف اس میں وہ چیزیں لانا اور کھانا جو اس دن ہوگا نا 70-80 افراد کا, یہ آپ 1.5-2 لاکھ روپے بچا دیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لڑکی کی ماں پتہ مجھے کیا کہتی ہے, مولوی صاحب ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے, پتہ نہیں لڑکی نے کیا گناہ کیا تھا, یا پتہ نہیں کی کتنا تھی کڑی نے کہ اس کو اتنا چپ چڑھا کے سے روانہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو سوچ ہے ہماری. یعنی گناہ کیا ہے, یعنی گناہ چھوڑنے کو گناہ تصور کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت. اچھا یہ سارا کچھ اگر دیکھیں, اگر کسی کی بہن کی بیٹی کی اگر شادی ہے تو اگر وہ اتنی دھوم دھام سے کر رہے ہیں نا, تو وہ اپنی خوشی والی سے زیادہ وہ رشتہ داروں کے منہ کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں. رشتہ داروں نے بھی ستیہ ناز کیتا ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. میں اپنا واقعہ شیئر کروں, میرا کسی دور میں کہیں رشتہ کی بات ہوئی. کتنی شادی کا شیئر کریں گے سر جی؟ میں بالکل پہلی شادی کا نوجوانی کی بات بتا رہا ہوں. I was at 22 at that age. ماشاءاللہ. اچھا جی, میری کہیں پر بات چیت چلی, مجھے لڑکی کے گھر والوں نے بلا لیا. اچھا, والدہ نے مجھ سے اکیلے میں پوچھا, پتر تو اس طرح ہی جبہ پگڑی شگڑی پا کے رکھیں گا؟ میں کہا جی الحمدللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, میں کیوں اس کو اتاروں؟ تو بولی بیٹا ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, ہم تو پنجاب کے فلانے علاقے سے ہیں, ٹھیک ہے ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو پتہ ہے لوگ کیا سمجھیں گے. میں نے کہا کیا سمجھیں؟ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کڑی نے کی کتا ہے جڑا جو ہے نا مولوی دینا ایدا بیاہ کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. اب یہ دیکھیں ذرا ہماری سوسائٹی یہ مائنڈ سیٹ دیکھیے. خیر الحمدللہ مجھے اس کے بعد بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, ڈراپ ہو رہی ہیں آج کال. ہیلو, اوکے, کال کرنے کے لیے نمبر جو آپ کے سامنے ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. اچھا, شادی کو آسان کرنے کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. فی الحال تو ابھی یہ ساری رسمیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اضافی چیزیں ہم نے شامل کی ہوئی ہیں, جو وزن ہم نے اوپر ڈالا ہوا ہے. جہیز کی کس حد تک ممانعت ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے؟ جہیز ٹوٹل پیورلی لڑکی والوں کا پرسنل اپنا میٹر ہے. کوئی لڑکے والے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ایک سوئی کی بھی کہ جی ہمیں یہ دو اور وہ دو.
لڑکی والے اگر جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی لڑکی کو دیں. میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں لڑکی کو آپ کیش دے دیں, جتنا بھی دینا ہے, جتنا آپ نے فضولیات دینی. یار لڑکے کو میں نے ایک لڑکے سے کہا شادی بناؤ, شادی کی کیمپین میں پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہوں, لوگ آتے ہیں نا حضرت یہ دعا کر دیں, تو میں کہتا ہوں مجھے لڑکے والوں سے ملاؤ. وہ بتاتے ہیں یار ہمارا ابھی تک ارینجمنٹ نہیں ہوا اس کا جہیز کا. تو میں عرض کرتا ہوں اس لڑکے سے, میں نے کہا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم اپنی دلہن کے لائے ہوئے مطلب کہ بیڈ روم سیٹ کے اوپر جو ہے نا اپنی زندگی خوشیاں تلاش کرو, تمہیں اچھا لگے گا. یہ بیڈ جو تمہارا اپنا نہیں ہے, باقی آپ سمجھیں خود بات کو. صحیح ہے. وہ یہ جو یہ غلط ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. پورے کا پورا لڑکی کا خرچہ لڑکے پر ہے. اور میں اس کا سارا قصور جو ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ یہ خواتین کو دوں گا. یہ جہیز کے حوالے سے جہیز کی جتنی لسٹیں تیار ہوتی ہیں اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. وہ لڑکے کی ماں ہوتی ہے, اور جب لڑکی والے بھی اگر اعتراض کرتے ہیں نا جہیز پہ, تو جب ان کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ بھی جہیز اسی طرح لے رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اور خواتین, وہ خواتین جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ دیکھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے کہ ان کے والد صاحب نے یہ پیسے ادھار لے کے آپ کی شادی کر رہے ہیں, وہ تب بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں تو 56 انچ کی سکرین لینی ہے کیونکہ بڑی پہن تو جو ہوتا سی. پھر اس وقت حالات کچھ اور تھے, اس وقت جو ماں باپ دے رہے ہیں آپ انہیں دیں. آپ ضد اس موقع پہ خواتین کا بھی بہت اہم کردار ہے. اس پہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ہماری اپنی بہنیں, ہماری اپنی مائیں, انہیں جو ہے وہ سوچنا ہوگا. سوسائٹی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے تو اس میں کردار بھی آپ کو خود نبھانا ہوگا. کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, مسز شاہد. وعلیکم السلام مسز شاہد, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ. میں اسی ٹاپک سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا میڈیا بھی اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ دکھا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے ڈریسنگ, اس کے علاوہ شادی کی ڈیکوریشن وغیرہ, جس میں ہمارے یہاں پہ ایونٹ بڑھ گئے ہیں. یہ بھی اس چیز میں کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آفٹر دیٹ میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ ہماری ریلیٹیو کی لاسٹ نائٹ شادی ہوئی ہے اور لڑکی کا ایک سوئی برابر کوئی چیز لڑکی والوں سے نہیں لی گئی. ٹوٹل لڑکی کا جہیز خود گھر میں تیار کر کے لڑکا بہا کے لے کے آئے, 5 لاکھ روپے حق مہر ادا کیا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر لڑکے والے اتنے اچھے تھے تو لڑکی والوں کا جو ریئیکشن تھا نا وہ ٹوٹلی رانگ تھا. کہ انہوں نے اپنی رسومات پوری لی, انہوں نے دودھ پلائی ٹکا کے لی, ان لوگوں نے رستہ رکوائی. یعنی کہ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر لڑکے والوں نے اتنی عاجزی دکھائی ہے تو وہ بھی تھوڑی اپنا دکھاتے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر کوئی اچھا ہے تو اس کو پھر اچھائی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ لڑکے والے ہیں چاہے وہ لڑکی والے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ لڑکی والے کہیں پر کمپرومائز کرتے ہیں تو کہیں لڑکے والے کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن دونوں اکٹھے نہیں کرتے. ہاں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے عرض کیا نا, میں اور شادی پر گیا, میں نے بچی کی والدہ سے کہا کہ بھائی لڑکے والے راضی ہیں کچھ بھی نہیں لینے پہ. تو وہ یہ کہتی ہے خاندان کیا کہے گا ہمارا, ہم نے کچھ نہیں دیا بیٹی کو, کچھ نہیں دیتا کڑی نو. وہ کہہ رہے ہیں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, ہم کبھی بچی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم کچھ نہیں لائی ہو. لڑکے والے کہہ رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں مجھے اس بات کی. میں نے ان سے کہا, کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کریں گے جی, ہم نے مائیوں بھی کرنی ہے, جتا چھپائی بھی کرنی ہے, دودھ پلائی بھی کرنی ہے, تو شیشہ دکھائی بھی کرنی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار یہ کیا ہے؟ دیکھیں شادی میں جب یہ چیزیں مائنس کریں کتنی آسان ہو جائے گی. نکاح کہاں پر؟ مسجد میں. نکاح خان کو اپنی خوشی سے آپ کچھ دے دیں, سبحان اللہ. دوسری بات کیا ہے, وہ وہیں سے کڑی لے کے چلے گئے, رخصتی کر دی چپ کر کے, کوئی جنج کا خرچہ نہیں, کوئی یہ فائر ورکس کے اوپر یا 50,000 ہزار لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ جی گاڑی کا, پھر ڈھول والے کو الگ لے کر آتے ہیں, 5-10 ہزار روپیہ بول لے لیتا, پھر وہ بےہودہ ہو گئے ناچتے ہیں سارے ادھر. یہ ناچنے کا کون سا مقام ہے بھائی؟ وہ پیلی پگڑیوں والے آئے تھے ڈم ڈماڈم کر کے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد آپ نے جنج کا خرچہ روک دیا. پگڑیوں والوں کے علاوہ آپ کو اس ناچ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو باقاعدہ ایک مہینہ پورا جو ہے وہ تیاری کر کے ہمارے گھروں کی خواتین جو ہے, گھروں والی جو مطلب وہ باقاعدہ اکیلی پرفارم کرتی ہیں اور سارے گھر کے مرد جو ہیں بیٹھ کے انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے, بہت اچھا ڈانس کیا تھا کڑی نے. تو مطلب اس کے بارے میں کیا نہ سنا ہوں آپ کو, میں نکاح پڑھانے گیا بہت بڑے بینکویٹ ہال میں اور بڑا زبردست, میں بیٹھا پریشان ہو گیا کہ اچانک اندھیرا ہو گیا پورے ہال میں, پھر چند لائٹیں کھلی, اسپاٹ لائٹ, اور وہ ہاں وہ پھر وہ پٹا سا تھا, وہ کیا ریمپ کہتے ہیں, اس کے اوپر نا لڑکا لڑکی دلہا دلہن جو بھی حلال نہیں ہوئے ایک دوسرے پر,
وہ رومن امپائر کی طرح بچی دلہن کے پیچھے تو بچوں نے اس کے کپڑے پکڑے ہوئے لمبے سے, اس نے وہ رگڑتی بھی آ رہی ہے, دلہا دلہن یوں وہ ٹگڑی پتہ نہیں. پھر اس کے بعد ان کے آگے ڈانس کرتے ہوئے بچے گئے. خیر جب وہ آ گئے میرے پاس بیٹھ گیا, پھر میں نے ان سے لڑکے تھے, مائک بھی لگا ہوا تھا, میں نے کہا بیٹا آپ ذرا کلمہ سنا دو مجھے. آتے ہیں جی آتے ہیں. میں کہا پڑھو بیٹا چھٹا کلمہ پڑھو پہلے. جب آپ نے بےہودگی سے شروعات کی ہے تو میں کیوں شرافت کا مظاہرہ کروں. چھٹے سے 5ویں پہ آیا, 4تھے پہ آیا, بیٹے لڑکے کا باپ آ گیا, مولوی صاحب کی کر دے پے ہو. میں کہا میں تسی کی کیتا ہے. I was totally out of my mind at that time. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا, ابھی حلال ہوئے نہیں اور آپ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آ رہے ہو, مجھے کیوں گناہ گار کر رہے ہو بھائی, جاؤ کسی اور سے نکاح پڑھوا, میں نہیں پڑھاتا. I stood up over there, میں کھڑا ہو گیا تھا, لیکن بہرحال بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا سب لوگ توبہ کریں. اچھا دیکھیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرا خیال ہے کہ جن کی ممانعت نہیں ہے, ذرا اس بارے میں بھی گائیڈ کیجیے گا. جس طرح یہ دودھ بلائی کی جو رسم ہوتی ہے, یا کچھ یہ جوتا چھپانے والی, یا آپس میں وہ دلہا دلہن کی جو ہے وہ کچھ کھیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس سے ان کی ایک جو فرینکنس ہے, جو ان کے اندر جو ایک کیمسٹری ہے, جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ بیٹر ہو رہی ہوتی ہے. کس کی کمپیٹیبلٹی بیٹر ہو رہی ہے؟ دلہا اور دلہن کی. یہ چھوتا چھپائی سے کمپیٹیبلٹی بیٹر ہو؟ نہیں, وہ ایک ہنسی مذاق, دو فیملیز کا من تشبہ قومہ فہو منہ, کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی کل انہی کے ساتھ اٹھے گا. اچھا, اب یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. جوتا چھپائی, دودھ پلائی کن کا شعار ہے؟ یہ مائیوں, ڈانڈیا, ناچ گانا, یہ کس کا شعار ہے؟ تو دیکھیں بات سنیں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت موبائل فون سیٹلائٹ کا دور ہے, مطلب واپس اونٹنی پہ پھر چلے جائیں. نہیں سر, آپ کو کس نے کہا؟ آپ موجودہ تقاضوں کے مطابق جو خوشی حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں, لیکن اس کے اندر شریعت کا مذاق تو نہ اڑایا جائے. صحیح ہے, جس چیز نے شریعت نے آپ کو اجازت دی آپ خوشی منائیں, آپ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں, تحفے تحائف دیں, تہادو تحبو, ہدیہ دو کہ محبت بڑھتی ہے, حضور نے فرمایا. آج یہ ہدیہ کا کہاں ہے؟ اچھا, ولیمے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, مجھے بتائیے کہ ولیمے میں کتنے 100 لوگ ہوں تو ولیمہ ہو جاتا ہے؟ سر آپ کے قریبی عزیز اگر آ جاتے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں میرے بزرگ ہیں, خاندان کے بڑے ہیں, ان کو میں اپنی شادی, اصل میں ولیمہ اعلان نکاح ہوتا ہے. ولیمہ جو ہے نا وہ اعلان نکاح ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ کرے زندگی کے اندر دونوں میاں بیوی میں کوئی خرابیاں آ جائے, کوئی نچاکیاں ہو جائے, تو قرآن کا حکم ہے کہ دونوں طرف کے حکم یعنی بڑوں کو بلاؤ. آپ نے ان کو بلایا ہوا ہوگا اپنے نکاح میں, اپنے جو ہے نا یہ ولیمے میں, تو وہ حکم بڑے ہو کر آئیں گے نا آپ کے پاس. اب آپ نے چھپ چھوڑا کے شادی کر لی, کل کو جھگڑا ہو گیا تو آپ جاؤ گے خاندان کے بڑوں میں, انہوں نے سانو بلایا کوئی نہیں سی, تسی کس نے تاڑے کو لائیے. سمجھے نا, بالکل بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. آج ویسے ہم نے ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکیں. اور اسپیشلی اگر کوئی آپ نے ایک دفعہ اگر جہیز نہیں لیا ہے اور بعد میں کبھی زندگی میں آپ کے منہ سے اگر تانا اگر دے دیا آپ نے کہ تو لے کے کچھ نہیں آئی, تو میرا خیال ہے وہ آپ کی ساری نیکی جو ہے وہ رد ہو چکی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں رشتہ داروں کے حوالے سے ہم سب کو ایک چیز کو دیکھنا چاہیے. اگر کسی نے ہمیں کارڈ کے اوپر یہ لکھ کے بھیجا نا کہ صرف ایک شخص یا صرف ایک بندے کو اگر بلایا نا, اگر اہل و عیال کے ساتھ آپ کو نہیں بلایا, تو اس پہ اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ ساتھ دیجئے. سوسائٹی میں اتنے بڑے یہ جو بڑے پیمانے پہ ہم شادیاں کر کے شادی کو مشکل کر رہے ہیں, شادی کی آسانی کے لیے ساتھ دیجئے اور اکیلے چلے جائیے بغیر اپنا منہ بنائے. فہیم عباس کو اور جناب شہریار داؤد صاحب کو اجازت دیں. شہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دوستو آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے نیوز کیفے ٹیم کو اور مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.